قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں، جلد اول، مضمون نمبر 6، جس کا عنوان ہے لیوی اسٹراس اور ساختیاتی بشریات۔ 18ویں صدی سے اساطیر کی اہمیت کم ہونے لگی تھی۔ دنیا بھر میں تصوف، سوریت، مسٹسزم، صوفیانہ افکار اور اساطیری فکر کا زور کم ہونے لگا۔ عقلیت پسندی، روشن خیالی اور سماجی علوم کا چرچا بڑھنے لگا۔ بطلیموس کا نظریہ 1400 سال کے بعد باطل ٹھہرا اور کوپرنیکس نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین ساکن نہیں ہے اور روزانہ ایک بار اپنے محور پر اور سال میں ایک مرتبہ سورج کے گرد گھومتی ہے۔ کیپلر کے دونوں قانون رائج ہو گئے۔ پہلے قانون کا مطلب یہ تھا کہ سیاروں کے محور گول نہیں بیضوی ہیں اور ان کا ایک رخ سورج کی طرف ہے۔ دوسرا قانون یہ تھا کہ سیاروں کی رفتار سورج سے قربت اور دوری کی بنیاد پر بدلتی رہتی ہے۔ طبعی دنیا ہی میں نہیں، فرد اور معاشرے کے بارے میں انسانی علوم میں بھی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ معاشیات، نفسیات اور عمرانیات میں بڑی پیش رفت ہوئی۔ نفسیات میں فرائڈ اور یونگ، ساختیات میں سوسیئر اور علم البشریات میں ٹیلر، فریزر اور درخیم کے بعد لیوی اسٹراس نے اس پیش رفت میں حصہ لیا۔ لیوی اسٹراس سے زیادہ شہرت کسی ماہر عمرانیات کو نہیں ملی، لیکن کسی ماہر علم بشریات کی فکر بھی اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی لیوی اسٹراس کی فکر۔ اس شہرت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس نے اساطیر پر بہت گہرا کام کیا ہے۔ اس نے سوسیئر کی ساختیات کا اطلاق علم البشریات پر کیا۔ لیوی اسٹراس نے اساطیر کے علاوہ رسوم و رواج، تہوار اور خور و نوش کے بارے میں بھی اپنے افکار کو مرتب کیا۔ دراصل لیوی اسٹراس نے اساطیر کے بارے میں جدید ذہن کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے ساتھ مشکل یہ ہے کہ وہ ایک جدلیاتی طرز فکر کا مفکر ہے، یعنی شروع میں وہ جو ایک پوزیشن اختیار کرتا ہے اسے آگے جا کر خود ہی رد کر دیتا ہے۔ اس کی تحریر کا خلاصہ پیش کرنا مشکل ہے، اسی طرح اس کا حوالہ دینا بھی آسان نہیں۔ وہ فرانسیسی مزاج کی ادائیت سے کام لیتا ہے جس کے پیچھے ایک طنزیہ جھلک بھی نظر آتی رہتی ہے۔ لیوی اسٹراس کی جدلیات میں استہزائیہ جملے بھی ہوتے ہیں، مذاق بھی ہوتا ہے اور ایسا سیدھا سادہ انداز بھی ہوتا ہے جس کے ساتھ اس کی طنزیہ مسکراہٹ بھی جھلکتی رہتی ہے۔ اس طنزیہ مسکراہٹ میں میلیشیس مسکراہٹ کا انداز ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دلیل کی قوت کو اپنے خیال ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ مخاطب پر اپنی فوقیت جتانے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامعین اس کی مخالفت کریں اور اس طرح وہ انہیں موضوع کی فکر انگیز الجھنوں میں گھسیٹ کر لے آئے۔ تو آئیے آج ہم اپنی گفتگو درمیان ہی سے شروع کر دیتے ہیں، یعنی ٹرسٹریز ٹراپیکیز سے۔ یہ کتاب علم بشریات کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ایک ماہر بشریات کی سوانح حیات ہے، انٹیلیکچوئل سوانح حیات۔ اس کتاب کا مرکزی حصہ بشریات کے سلسلے میں فیلڈ ورک کے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بیان تاریخ وار نہیں ہے، یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں نہیں ہے، بلکہ مصنف مجموعی طور پر اپنی زندگی کا جائزہ لیتا ہے۔ کبھی آگے کے واقعات بیان کرتا ہے، کبھی ان واقعات کو بیان کرتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ وہ وسطی برازیل کے سفر کا حال بیان کر رہا ہے۔ یہ سفر اس نے مقامی باشندوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے کیا تھا۔ کتاب سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے یہ فیلڈ ورک پسند نہیں ہے، چنانچہ اپنے اس تحقیقی سفر میں اس نے اپنے موضوع یعنی نسلی جغرافیہ کے بارے میں کم سے کم تحقیقات کی ہیں۔ وہ ان دیسی لوگوں کی زبان سیکھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا اور نہ ان لوگوں کے ساتھ اتنی دیر ٹھہرتا ہے کہ ان کے کلچر کا بنظر غیر مطالعہ کر سکے۔ وہ وحشی اقوام سے دور ہی رہتا ہے۔ لیوی اسٹراس کو یہ شدید احساس رہتا ہے کہ فرانسیسی وہ پہلی قوم ہے جس نے دوسری قوموں کا مطالعہ کرنا شروع کیا۔ فرانسیسیوں کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ فرانسیسی وہ پہلی قوم ہے جو دوسروں کی نگاہ سے اپنا مطالعہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم ایک استثناء ہیں جو مختلف قوموں کے کلچر میں دلچسپی رکھتے ہیں، چونکہ ہمیں بنیادی طور پر کلچر میں دلچسپی ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ متمدن زندگی کا حاصل کیا ہے، ویسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلچر کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ مختلف کلچروں کے تصادم میں یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ کلچر میں دلچسپی لینا ہی کلچر کے مسئلے کا واحد حل ہے۔ لیوی اسٹراس نے فرانسیسیوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ ہمارے اپنے کلچر سے بہت زیادہ دلچسپی نہ رکھنا ہی ہمیں کلچر کے سلسلے میں تعصبات سے آزاد ہونے میں مدد دے گا، اور اس کی وجہ سے
یہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم ایک سمجھ میں آنے والی حقیقت سے دلچسپی لے سکیں اور اس طرح ہم تاریخ میں پہلی بار نیچر سے مطابقت پیدا کر سکیں گے اور اس طرح ہماری زندگی کی بنیاد معقول حقیقتوں پر رکھی جا سکے گی۔ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ اس طرح سے ہمارے خیال میں ماہر بشریات ہی جدید زمانے کا ہیرو ہے، گویا خود لیوی اسٹراس ہی اپنے آپ کو جدید زمانے کا ہیرو سمجھتا ہے۔ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ ٹرسٹریز ٹراپیکیز ہی وہ واحد کتاب ہے جس سے بہتر کتاب کوئی ماہر بشریات کبھی لکھ نہیں سکا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ لیوی اسٹراس کی اصل ساختیاتی بشریات کے نظریات جن کتابوں سے ظاہر ہوتے ہیں ان میں دو قسم کی کتابیں ہیں۔ ایک تو وہ کتابیں ہیں جن میں قرابت داری اور ٹوٹزم کے مسائل ہیں۔ ٹوٹزم سے مراد وہ تشخص ہے جو مختلف وحشی قومیں کسی پودے یا جانور کو نشان یا قومی تشخص سمجھ کر اپنا لیتی ہیں، جیسے شمال مغربی امریکہ کے کسی قبیلے نے کسی حیوان یا پودے وغیرہ کو اپنی کسی باطنی تعلق کی وجہ سے اپنا نشان بنا لیا ہو یا اس کو تشخص کے لیے اپنی علامت بنا لیا ہو۔ ٹوٹوازم کے علاوہ رسوم و رواج، تہوار اور خور و نوش کے مسائل ہیں۔ دوسری قسم کی کتابیں وہ ہیں جن میں اساطیر کا مطالعہ کیا، یعنی اساطیری کہانیوں کے سسٹم کا مطالعہ، اور صرف اساطیر کے سسٹم کا ہی نہیں بلکہ قرابت داری کے سسٹم کا بھی، اور ان میں سے ہر ایک سسٹم کی اکائیوں کے باہمی رابطے کو دریافت کرنے کی بھی کوشش ہے۔ جب ہم اساطیری کہانیوں کی علامتی عناصر کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ متعین علامتیں ہیں اور یہ کہ ان کی ایک سے زیادہ تعبیریں ممکن ہیں، لیکن لیوی اسٹراس یہ بتاتا ہے کہ اصل صورت یہ ہے کہ اسطور میں جب کوئی علامت آتی ہے تو اسطور میں اس کے مقام کے مطابق معنی متعین ہوتے ہیں اور خود سسٹم سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس علامت کے معنی کیا ہیں۔ جس طرح ڈرامے میں کردار کے معنی ڈرامین کے باطن ہی سے متعین ہوتے ہیں اور کردار کو سمجھنے کے لیے ہمیں ڈرامے سے باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح ساختیات کا بانی سوسیئر ہے، اسی طرح بشریات پر ساختیات کا اطلاق لیوی اسٹراس نے کیا ہے، لیکن ساختیات کے اطلاق سے لیوی اسٹراس کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اس کا نام بھی تمام علمی حلقوں میں زیر بحث آیا، اور اب یہ بتانا مشکل ہے کہ ساختیات کی وجہ سے لیوی اسٹراس کی شہرت ہوئی یا لیوی اسٹراس کی وجہ سے ساختیات کی۔ لیوی اسٹراس 1908 میں پیدا ہوا تھا اور پیرس ہی میں اس کی ابتدائی تعلیم ہوئی۔ وہ 1935 سے 1939 تک برازیل کی یونیورسٹی ساؤ پاولو میں پڑھاتا رہا اور وہیں اس نے علم بشریات پر تحقیقات کی، اور پھر 1959 میں وہ کالج ڈی فرانس میں سماجی علم بشریات کا پروفیسر مقرر ہوا۔ لیوی اسٹراس سوسیئر کی ساختیت سے بہت متاثر ہوا تھا، چنانچہ اس نے اپنی تحقیقات میں سوسیئر ہی کا طریقہ کار اختیار کیا۔ 1949 میں اس کی کتاب قرابت داری کا بنیادی اسٹرکچر شائع ہوئی تھی، پھر ساختیاتی بشریات کی 2 جلدیں شائع ہوئیں۔ سوال یہ ہے کہ لیوی اسٹراس اساطیر پر اس قدر غور کیوں کر رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ انسان کے ذہن کا بنیادی اسٹرکچر کیا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ اسطور کے ساختیاتی نمونے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی ذہن کا بنیادی اسٹرکچر کس نوعیت کا ہے۔ اس اسٹرکچر سے یہ ظاہر ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ادارے انسٹیٹیوشنز کس طرح تشکیل دیتا ہے، کس طرح زیور یا اوزار وغیرہ آرٹیفیکٹس بناتا ہے، اور کس طرح اپنے مختلف علوم کی ہیئت کی تشکیل کرتا ہے۔ ساختیات کی وجہ سے شاعری کو سمجھنے میں اس قدر مدد نہیں ملی جتنی فکشن اور اساطیری کہانیوں، کتھا کہانیوں اور دیو مالاؤں کو سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ شاعری میں تو لفظوں کا در و بست، اظہار کی خوبصورتی اور انداز بیان بھی اہمیت رکھتا ہے، لیکن شاعری سے زیادہ اساطیری کہانیوں میں کہانی کی اصل اہمیت ہوتی ہے۔ اس لیے اساطیری کہانیوں کا ترجمہ کرنا بھی نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ ترجمے میں مت یا اسطور کی اصل اہمیت ختم نہیں ہوتی، چونکہ مت یا اسطور کے ترجمے میں کہانی بہرحال رہتی ہے۔ مت میں نہ اسلوب اہمیت رکھتا ہے، نہ الفاظ کی موسیقیت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ جیسا کہ خود لیوی اسٹراس نے ساختیاتی بشریات میں بیان کیا ہے، مت بنیادی نوعیت کی وہ زبان ہے جس کا معنیاتی فنکشن لسانی اظہار کی کھردری سطح کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ لیوی اسٹراس کا خیال تھا کہ کلچر کی بنیادی جڑیں اساطیری کہانیوں میں ہوتی ہیں، چنانچہ مت کے تجزیے سے وہ انسانی ذہن کی اصل نوعیت تک پہنچنا چاہتا تھا۔ لیوی اسٹراس کا خیال تھا کہ انسان کی سماجی زندگی کی مختلف جہتوں کو، یعنی مذہب، آرٹ وغیرہ کو ان طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے
جو جدید لسانیت کی دریافتیں ہیں۔ لیوی اسٹراس نے جو ساختیاتی بشریات کا بانی ہے، اپنی کتاب ٹرسٹریس ٹراپیکیز میں اپنی 3 محبوباؤں کا ذکر کیا ہے، ایک علم ارضیات، دوسری محبوبہ اشتراکیت اور تیسری تحلیل نفسی۔ محبوباؤں سے مراد تخلیقی تحریک یعنی انسپریشن کے ماخذ ہیں۔ اس طرح لیوی اسٹراس یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ 3 ماخذ ہیں جن سے اس کے خیالات جنم لیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ان خیالات کی نوعیت کیا ہے، ان کی نوعیت تو ساختیاتی طریقہ فکر سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کی کتابوں میں موضوعات کا انتخاب، مثالیں، حوالے اور موازنے کے نکات سب غیر روایتی ہیں۔ اس کی کتابوں کے اشاریے سریلزم سے متاثر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے ابواب کے عنوانات اور اساطیر کی کتابوں پر اس کے ابواب کی تنظیم تحقیقی مقالے کی بجائے موسیقی کی کمپوزیشن معلوم ہوتی ہے، جس میں سونیٹا اور فینیلے جیسے الفاظ بھی ملتے ہیں۔ سونیٹا پیانو کے ایسے راگ کو کہتے ہیں جس میں کئی گتیں ہوتی ہیں لیکن سب گتوں کا سر ایک سا ہوتا ہے، اور فینیلے کہتے ہیں اس گت یا دھن کو جو پیرا کے آخر میں بجائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اوورٹیور کا لفظ بھی آتا ہے جو گیت کے آغاز کو کہتے ہیں۔ پھر سمفنی کا ذکر بھی آتا ہے جو سروں کے میل کو کہتے ہیں، یا ایسے خاص نغمے کو کہتے ہیں جس میں کئی خاص گتیں ایک ساتھ ہوتی ہیں۔ لیوی اسٹراس نے اسلوب کی اس ندرت کے ساتھ ثنائے بدائے کو بھی بڑی خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لیوی اسٹراس میں تجرید کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ ثنائے بدائی کی بھی صلاحیت تھی۔ وہ ٹھوس چیزوں کو اکثر تجریدی خیالات میں تبدیل کر دیتا ہے یا انہیں مجاز مرسل کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ شادی بیاہ کے قواعد اور قرابت داری کے سسٹم کو ایک طرح کی زبان سمجھنا چاہیے، ایسی زبان جس کے درمیان افراد اور گروہوں کے بیچ ایک خاص قسم کا ابلاغ قائم ہوتا ہے، جس میں خواتین بیچ بچاؤ کرنے والیوں کی طرح ہوتی ہیں۔ قبیلوں، خاندانوں، جتھوں اور فرقوں کے درمیان یہ خواتین گردش میں رہتی ہیں، جس طرح کسی مخصوص گروپ کے الفاظ گردش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب قرابت داری کے بنیادی اسٹرکچر میں کہتا ہے کہ عورتوں کی گردش سرکولیشن قرابت داری میں مرکزی اہمیت رکھتی ہے۔ لیوی اسٹراس کے مطابق بولنے والوں کی زبان ایک عدد کی حیثیت رکھتی ہے جو صرف یہ ظاہر کر سکتا ہے کہ کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس شادی بیاہ کا نظام ایک نیٹ ورک کی حیثیت رکھتا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کون سے ذرائع عورتوں کی سرکولیشن کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ عورتوں کا مقصد حیاتیاتی طور پر تخلیق نو کرتے رہنا ہے۔ لیوی اسٹراس کی سب سے مشہور کتاب اسٹرکچرل اینتھروپولوجی ہے۔ اسی میں اس کا مضمون قرابت داری کا بنیادی اسٹرکچر بھی شامل ہے۔ اس کے بعد اس کی 2 کتابیں شائع ہوئیں، دا ٹوٹمزم اور دا سیویج مائنڈ۔ یہ دونوں کتابیں 1964 میں شائع ہوئی تھیں۔ اس کے بعد مائتھولوجیکیز کی 4 جلدیں شائع ہوئیں۔ سیویج مائنڈ کے آغاز ہی میں لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ وحشی قومیں تجریدی فکر کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔ دوسرے ماہرین بشریات کا بھی خیال ہے کہ وحشی قومیں اخلاقی اور مابعد الطبیعاتی تصورات رکھتی ہیں۔ لیوی اسٹراس نے اپنے خیال کی تائید میں شمال مغربی امریکہ کی چنوک زبان سے مثال دی ہے۔ مثلاً اس خیال کو کہ ایک برے آدمی نے غریب بچے کو قتل کر ڈالا چنوک زبان میں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ انسان کی خرابی نے بچے کے افلاس کو مار ڈالا۔ لیوی اسٹراس کی کتاب سیویج مائنڈ سے مراد وہ ذہن ہے جو سوچنے میں کسی قسم کی مدد حاصل نہیں کرتا، مثلاً تحریر وغیرہ کی مدد نہیں لیتا۔ لیوی اسٹراس نے اپنی کتاب مائتھولوجیکیز میں امریکی انڈین اساطیر کی 800 سے زیادہ اساطیر کا تجزیہ کیا ہے اور دوسری اساطیر کے ساتھ ان اساطیر کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ اساطیر کا یہ پورا پھیلا ہوا جال اتنا باریک ہے کہ ان اساطیر کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ایک امریکی ماہر بشریات پال راڈن نے 4 اساطیر کا ایک مجموعہ شائع کیا تھا۔ راڈن نے یہ اساطیر وحشی قوموں سے لے کر جمع کی تھیں۔ لیوی اسٹراس کی رائے ہے کہ اس میں چوتھی اسطور قابل غور ہے۔ یہ اساطیر اس سے بھی زیادہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں جتنی راڈن نے سمجھا تھا۔ لیوی اسٹراس نے راڈن کی 4 اساطیر سے دلچسپی لی ہے۔ اس میں چوتھی اسطور دوسری تینوں اساطیر سے بہت مختلف ہے، اتنی مختلف کہ پہلی نگاہ میں ایسا لگتا ہے کہ اس اسطور کا تعلق باقی تینوں اساطیر سے کچھ نہیں ہے، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ لیوی اسٹراس نے اس اسطور کا خلاصہ بھی اس طرح پیش کیا ہے۔ ایک یتیم بچہ اپنے باپ کی طرح شکار میں اچھی خاصی مہارت رکھتا تھا اور گاؤں کے آخری حصے میں اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ گاؤں کے مکھیا کی لڑکی کی نگاہ جب اس پر پڑی تو وہ لڑکے پر عاشق ہو گئی اور سوچنے لگی
وہ مجھ سے چھیڑ کرے گا یا نہیں، آزادیاں لینے کی کوشش کرے گا یا نہیں، پیار بھرے لفظ بولے گا یا نہیں۔ لڑکا بھی کچھ ناپختہ کار تھا، چنانچہ اس نے بھی لڑکی سے ایک لفظ نہیں کہا، اور ادھر لڑکی کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کچھ بولے۔ اس طرح وہ عشق میں مبتلا رہی، آخر کار بیمار پڑ گئی اور پھر مر گئی۔ اس کی قبر پر مٹی کا ڈھیر جمع کر دیا گیا تاکہ کوئی چیز اس کی قبر میں گھس نہ سکے۔ بیٹی کے غم میں گاؤں کے مکھیا نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام گاؤں والوں کو لے کر ایسی جگہ چلا جائے جو کئی دنوں کے فاصلے پر واقع ہو، لیکن وہ یتیم لڑکا گاؤں کے مکھیا کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا، چونکہ اس کا خیال تھا کہ وہاں شکار خاصا نہیں ہوگا۔ چنانچہ مکھیا کی اجازت سے وہ لڑکا اپنی دادی کے ساتھ مکھیا کی لڑکی کی قبر کی دیکھ بھال کرنے کے لیے گاؤں ہی میں ٹھہر گیا۔ جانے سے پہلے مکھیا نے اپنے گھر کے فرش پر مٹی پوت دی تھی تاکہ فرش گرم رہے۔ وہ یتیم لڑکا چونکہ اپنے جانور زیادہ دور لے کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے قرب و جوار ہی میں شکار کرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے پرانے گاؤں کا رخ بھی نہیں کیا۔ ایک دن وہ اپنے زخمی شکار کا معمول سے زیادہ دیر تک تعاقب کر کے گھر لوٹ رہا تھا کہ اس نے مکھیا کے گھر میں روشنی دیکھی۔ چنانچہ جب وہ مکھیا کے گھر میں داخل ہوا تو اسے مکھیا کی لڑکی کی روح نظر آئی۔ تب اس روح نے اسے بتایا کہ اس کے مرنے کی اصل وجہ کیا تھی۔ پھر افسوس کرتی رہی کہ اب تک اس کی روح وہاں نہیں پہنچ سکی جہاں مرنے کے بعد روحیں چلی جاتی ہیں۔ مکھیا کی لڑکی کی روح نے اس سے کہا، جب تم نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ لیٹ جاؤ گے تو یہ محسوس کرو گے کہ کوئی چیز تمہارے جسم پر رینگ رہی ہے، لیکن یہ کیڑے نہیں ہوں گے۔ تم انہیں مسلنے کی کوشش نہ کرنا اور نہ جسم کھجانے کی کوشش کرنا۔ غرض یہ کہ راتیں مشکل سے کٹتی تھیں، لیکن وہ یتیم لڑکا آزمائش میں پھر بھی کامیاب رہا۔ چنانچہ جو روحیں اسے تنگ کر رہی تھیں، آخر کار انہوں نے اس یتیم لڑکے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح وہ مکھیا کی لڑکی کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہ مکھیا کی لڑکی کو زندہ کر کے اپنے گھر لے آیا اور اس سے بیاہ کر لیا۔ جب اس کی اطلاع گاؤں والوں کو ملی تو وہ لوٹ آئے۔ اس نوبہتہ بیوی کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب وہ لڑکا تیر چلانے میں ماہر ہو گیا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، میں ابھی بوڑھا نہیں ہوا ہوں اور خاصے عرصے میں اس دھرتی پر زندہ رہوں گا۔ میں اس طرح نہیں مروں گا جیسے تم مر گئی تھی، بس میں سیدھے اپنے گھر جاؤں گا۔ اس کی بیوی نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پھر یہ دونوں بھیڑیے بن گئے اور زمین کے اندر رہنے لگے، اور جب کوئی انڈین وحشی روزے کے بعد دعا کرتا تو دونوں دعا دینے کے لیے زمین کے اوپر آ جاتے۔ لیوی اسٹراس کہتا ہے کہ اساطیر کا تجزیہ ایک کے بعد ایک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ متعلقہ اساطیر کے گروپ کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔ راڈن کے مجموعے کی پہلی اسطور کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوگا: ایک سردار کا بیٹا مقدس ارواح سے قوت حاصل کرنے کے لیے روزے رکھا کرتا تھا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد ان ہستیوں میں اور سردار کے بیٹے میں دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ایک دن سردار کے بیٹے کو بتایا گیا کہ ایک پارٹی لڑائی کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس کا ذکر کسی سے نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود سردار کے بیٹے نے یہ بات اپنے دوست سے کہہ دی، چنانچہ دونوں جا کر لڑائی پر جانے والی پارٹی میں مل گئے۔ جنگ میں یہ دونوں بڑی بہادری سے لڑے، اور جب لوٹے تو ان کے اعزاز میں بڑی ضیافت کی گئی۔ یہ دونوں بڑے نامور سپاہی بن گئے اور ان دونوں نے شادی کر لی اور گاؤں سے دور اپنے اپنے گھروں میں جا کر رہنے لگے۔ لیکن جب کبھی یہ دونوں گاؤں میں آتے تو ان کی بڑی عزت کی جاتی، کیونکہ ان کے گاؤں والوں کو بہت فائدہ پہنچا تھا۔ ایک دن جب وہ گاؤں والوں کی خاطر کسی مہم پر جا رہے تھے، ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ مرنے کے بعد ان کی روحیں اپنے گاؤں میں واپس آئیں تو یہ دیکھ کر انہیں بہت صدمہ ہوا کہ کوئی ان کو دیکھ نہیں سکتا۔ وہ ان 4 راتوں کے جشن میں بھی شریک رہے جو ان کی یاد میں منایا گیا۔ سردار کے بیٹے کا دوست اتنا غمگین ہوا کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ہمیں واپسی کا راستہ تلاش کر لینا چاہیے۔ مکھیا کے بیٹے نے کہا کہ بے شک وہ ایسا کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سفر کی آزمائشوں میں کامیاب ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سفر کر کے پہلی روح کے گاؤں میں پہنچے، جہاں ان کا خیر مقدم خوبصورت مردوں اور خوبصورت عورتوں نے کیا، اور ساری رات ان کے اعزاز میں رقص ہوتا رہا۔ مکھیا کے بیٹے نے بہرحال اپنے دوست کو آگاہ کیا کہ خبردار ان کے ساتھ رقص کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ بہرحال یہ تماشا مسلسل 4 راتوں تک چلتا رہا۔ پھر رقص کی یہ راتیں تینوں دیہاتوں میں دہرائی گئیں۔ ہر رات رقاصوں اور رقاصاؤں کے ساتھ رقص میں شریک نہ ہونا زیادہ کٹھن لگتا تھا۔ آخرکار یہ کامیاب ہو گئے اور دھرتی کے بنانے والے کے گھر تک پہنچ گئے۔ دھرتی کے بنانے والے نے پوچھا، تم لوگ کہاں رہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، اپنے پرانے گاؤں میں۔ چنانچہ
इनमें से हर एक दोबारा अपने गांव में पैदा हो गया। कुछ दिनों के बाद इनकी आपस में मुलाकात भी हुई। ये अभी बच्चे ही थे कि उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया, हालांकि ये अभी इतने कमसिन थे कि दूसरे लोग इन्हें अपने साथ लेकर चल रहे थे। सवाल ये है कि इन दोनों असातीर में क्या चीज़ मुश्तरक है। इन दोनों असातीर में किरदार मरते भी हैं और दोबारा पैदा भी होते हैं, लेकिन ये इश्तराक बस यहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन इन असातीर के किरदार, इनके हालात और मूड एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। बज़ाहिर ये इख्तलाफात यूं ही से मालूम होते हैं, लेकिन अगर इनको गौर से देखा जाए तो पता चलता है कि इनमें मुखालिफ पहलू और बाज़ाब्ता तनासुब यानी सिमेट्री मौजूद है।